अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए सॉरी नूर सुल्तान के एपिसोड 96 लेकर हाजिर हुए हैं। और हम स्टार्ट करें उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और 380 लाइक और 160 कमेंट डन करें। आज के एपिसोड बहुत मज़ेदार है, नूर सुल्तान के और किरण हदीद के बहुत प्यारे सीन है। तो चलें बढ़ते हैं नावल की एपिसोड की जानिब। सुल्तान और बाकी सब घर वाले दोबारा दिल्ली आ चुके थे। रईस पर सुल्तान की मां के कत्ल और नूर को नुकसान पहुंचाने के चार्जेस लगे थे। पुलिस कस्टडी में रईस ने इस नौकर का भी बता दिया था जिसकी मदद से इसने नूर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पुलिस वालों ने इस नौकर को इसके घर से उठा लिया था। अब इस पर केस चलना था और सुल्तान को उम्मीद थी कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। वो सब फतेह मेंशन में थे जबकि सुल्तान नूर के साथ हॉस्पिटल में था। सुल्तान के चेहरे पर जीत की खुशी भी थी, लेकिन इसके दिल में इस बात का गम, इस बात की कलक हमेशा रहेगी कि इसकी माँ इसके साथ नहीं है। अब आप खुश हैं? नूर ने सुल्तान का हाथ थाम कर पूछा। सुल्तान जो इसकी दवाइयाँ देख रहा था, नूर के अपने हाथ पकड़ने पर इसकी तरफ देखा और फिर हौले से मुस्कुरा दिया। बहुत बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया। सुल्तान ने कहा, मुझे आपसे शिकायत है सुल्तान। मुझे आपसे शिकायत है सुल्तान, नूर ने कहा। इसकी बात पर सुल्तान ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? सुल्तान के देखने पर नूर ने पूछा। बहुत बहुत ज़्यादा, इतनी कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन आप हमसे ये क्यों पूछ रही हैं? सुल्तान ने अपने हाथ में पकड़े दवाई के पैकेट को साइड में रखते हुए पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो होकर पूछा। अगर आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर क्यों कभी अपने दिल का हाल मुझसे नहीं कहा? क्यों अपनी तकलीफ़ मेरे साथ शेयर नहीं की? हम दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। हमें तो एक दूसरे के दिल का हाल का पता होना चाहिए। मुझे जब भी कोई परेशानी हुई, जब भी कोई उलझन हुई, मेरे दिल में अगर कोई बात हुई तो मैं हमेशा आपसे कहती थी, और इसके बाद मुझे लगता था जैसे मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। फिर आपने मुझे इस काबिल क्यों नहीं समझा कि मुझसे अपने दिल की बात कहकर अपने दिल का बोझ उतार लेते? नूर ने कहा तो सुल्तान ने एक गहरा सांस भरकर अपनी नज़रें झुका लीं। बताएं सुल्तान, क्यों किया आपने ये? आपको पता है मुझे क्या लग रहा है? जैसे मैं कोई गैर हूँ। नूर ने कहा तो सुल्तान ने एकदम इसकी तरफ देखा और नफ़ी में सर हिलाने लगा। आपके इनकार करने से सच नहीं बदल जाएगा। नूर ने कहा, ये सच नहीं है नूर, आप गैर नहीं हैं, आप तो हमारी अपनी हैं, सबसे ज़्यादा अपनी। सुल्तान ने एकदम इसके दोनों हाथों को थामकर अपने लबों से लगाते हुए कहा, तो फिर इतनी गैरियत क्यों बढ़ती? नूर ने पूछा। एक बार दिल में आया था कि आपसे अपने दिल की बात करें, आपको बताएं कि हमारे दिल में कितने ज़ख्म हैं, लेकिन फिर खामोश हो गए। पता नहीं क्यों, लेकिन आपसे कुछ भी कहने की हिम्मत अपने अंदर नहीं पाते थे। इसके बाद अल्लाह ने हमें खुशखबरी सुना दी। फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आपको कोई ऐसी बात बताएं जिससे आपको तकलीफ़ हो या आप स्ट्रेस लें। सुल्तान ने वजाहत की। कुछ लम्हे खामोशी के दोनों के दरमियान ऐसे गुजर गए। आगे मुझसे कुछ छुपाएंगे? थोड़ी देर बाद सुल्तान को नूर की आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान ने फिर इसकी तरफ देखा और एकदम नफ़ी में सर हिला दिया। वेरी गुड, अच्छे हस्बैंड बनकर रहिएगा। नूर ने अपना एक हाथ सुल्तान के हाथ से निकालकर
اس کی چمکتی پیشانی پر پڑے اس کے بھورے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے کہا، اور آپ بھی اچھی بیوی بن کر رہیے گا۔ سلطان نے ہنس کر کہا، میں بہت اچھی بیوی ہوں، دیکھیں اپنی جان پر کھیل کر آپ کو باپ کے عہدے پر فائز کیا ہے۔ نور نے کہا، بالکل، اس بات کے لیے ہم عمر بھر آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ سلطان نے اپنے سر کو خم دیتے ہوئے کہا، شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے بن کر رہیے گا، صرف میرے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں سلطان۔ آپ کو پتہ ہے، جب تک خانے میں میری آنکھیں بند ہو رہی تھی، میری سانسیں رک کر چل رہی تھی، میں سب کچھ بھول رہی تھی، اس وقت بھی مجھے صرف آپ یاد تھے۔ میں آپ کو آواز دے رہی تھی، اور جب میری آنکھیں پوری طرح بند ہو گئی تھی، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو رہی تھی، اس وقت بھی مجھے صرف آپ یاد رہے۔ ان آخری لمحوں میں بہت روئی تھی۔ مجھے لگا تھا میں مرنے والی ہوں، اور میری خواہش کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو آپ میرے پاس ہوں ادھوری رہ جائے گی۔ اور آخری لمحوں میں میں سوچ رہی تھی، ابھی تو بہت کچھ تھا جو مجھے آپ سے کہنا تھا، ابھی تو بہت زندگی آپ کے ساتھ جینی تھی، ابھی تو آپ کے ساتھ ایک گھر بسانا تھا جس میں آپ اور ہمارا بچہ ہوتا۔ ان آخری لمحوں میں مجھے ادراک ہوا کہ آپ صرف میری محبت نہیں، میرا عشق ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا۔ میں بہت مضبوط ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، اور میں اقرار کرتی ہوں کہ مجھے آپ کا سہارا ہر حال میں چاہیے۔ میں آپ کے بنا کچھ بھی نہیں، کہتے ہوئے نور مسلسل رو رہی تھی، اور سلطان دم بخود سا سن رہا تھا۔ نور اپنی بات کر کر جب چپ ہوئی تو سلطان نے بڑی مشکل سے اس کے بڑی محبت سے اس کے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کیا، اور آگے بڑھ کر اس کے نازک وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ بات ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں نور، ہم بھی آپ کے بنا نہیں رہ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ ہمیں کمرے میں نہیں ملی تھی اور ہم آپ کو سب جگہ ڈھونڈ رہے تھے، ہماری کیا حالت تھی، اور جب ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ تہ خانے میں ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہماری اس وقت کیا حالت تھی۔ اور پھر آپ ہمیں جس حالت میں ملی، آپ کی وہ حالت ہم اگر سوچتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کا آپریشن ہونا، ہمارا یوسف کا ہونا، آپ لوگوں کو یہاں لے کر آنا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہ کچھ گھنٹے ہم پر قیامت بن کر گزرے۔ آپ کو پتہ ہے جب ڈاکٹر نے کہا کہ اگر 36 گھنٹے میں آپ کو ہوش نہیں آیا تو آپ برین ڈیڈ ہو جائیں گی، اس وقت ہم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا ویران ہو گئی ہو۔ آپ یقین کریں نور، ہمیں کہیں بھی رنگ نظر نہیں آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا پوری دنیا بے رنگ ہو گئی ہو۔ لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں چاروں طرف ویران کی نظر آ رہی تھی۔ اس لمحے ہمیں احساس ہوا کہ آپ صرف ہماری محبت نہیں، ہمارا عشق، محبت نہیں، ہمارا عشق نہیں، ہمارا جنون، ہمارا کل سرمایہ ہے۔ آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور جب آپ کو ہوش آیا، ہمیں ایسا لگا جیسے پوری دنیا رنگین ہو گئی ہو، ساری ویران کی پل بھر میں ختم ہو گئی ہو۔ سلطان اس کے سر پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے اپنے دل کی بات اسے کہہ رہا تھا، وہ جو صرف اس کے دل میں تھی، اور جسے سن کر نور پہلے سے زیادہ رو رہی تھی۔ اسے پتا تھا سلطان اس سے محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن اتنی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس اللہ میرے یوسف کو ٹھیک کر دے۔
پھر مجھے سکون آ جائے گا، نور نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو سلطان نے اس سے تھوڑا سا دور ہو کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیا اور اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی۔ بہت جلد ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، پٹھان کی اولاد ہے، ہار نہیں مانے گا، سلطان نے کہا تو نور مبہم سے مسکرا دی۔ 15 دن بعد اب بچے کو انکیوبیٹر سے نکال کر کمرے میں ہی فیڈ کروایا جاتا تھا۔ نرس ہر 2 گھنٹے بعد بچے کو نور کے پاس لا کر فیڈ کرواتی تھی۔ ابھی بھی وہ بچے کو فیڈ کرانے کے لیے لے کر آئی تھی۔ نور کو ابھی بھی صحیح سے فیڈ کرانا نہیں آتا تھا۔ ہمیشہ فیڈ کرانے میں اس کی 2 نرس مدد کیا کرتی تھیں۔ سلطان نے ابھی تک یوسف کو گود میں نہیں لیا تھا۔ ایک تو وہ بہت ننھا سا تھا، پھر اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں خدا نخواستہ وہ اس کے ہاتھ سے گر نہ جائے۔ وہ بس کچھ دیر کے لیے اپنے بچے کو جب ہی دیکھ پاتا تھا جب وہ اپنی ماں کے پاس فیڈ کرنے آتا تھا۔ ابھی بھی نور کو فیڈ کرانے میں نرس مدد کر رہی تھی اور سلطان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ نور اسے کمرے سے نہیں جانے دیتی تھی۔ اس کی موجودگی نور کی ہمت تھی۔ نور نے بچے کو فیڈ کرایا۔ فیڈ کرانے کے بعد نرس اسے لے جا رہی تھی۔ آپ میرے بیٹے کو تھوڑی دیر میں لے جائیں گے؟ نور نے کہا۔ لے جائیے گا، نور نے کہا۔ کیوں؟ نرس نے پوچھا۔ میں کچھ دیر اپنے بچے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، بس کچھ دیر، پھر آپ لے جائیے گا، نور نے التجائی لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر نے نور کی چھٹی کر دی تھی، وہ گھر جا سکتی تھی، لیکن وہ صرف اپنے بچے کی وجہ سے ہاسپٹل میں تھی اور سلطان ان دونوں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، میں 15 سے 20 منٹ میں بچے کو لے جاؤں گی، اس سے زیادہ بچے کو انکیوبیٹر سے باہر نہیں رکھ سکتے، نرس نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، نور نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو وہ دونوں نرسز اس کے کمرے سے چلی گئیں۔ سلطان ادھر آئیں۔ نرسز کے جانے کے بعد نور نے سلطان کو پکارا۔ سلطان جو کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتا نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا، اس کی آواز دینے پر بھی نہیں پلٹا۔ سلطان! نور نے دوبارہ اسے آواز دی، لیکن نہ جانے وہ دور خلاؤں میں کیا دیکھ رہا تھا کہ اسے ابھی بھی نور کی آواز نہیں سنائی دی۔ یوسف کے بابا! اس نے سلطان کے نہ سننے پر جھنجھلا کر کہا تو سلطان نے ایک دم پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ واہ یوسف کے بابا واہ! میں آپ کو آوازیں دے رہی تھی تو آپ نے نہیں سنا، لیکن یوسف کے نام پر ایک دم سن لیا۔ وہ ہنس کر بولی۔ یوسف کے بابا! سلطان ہنس کر بولا اور اس کی گود میں اپنے یوسف کو دیکھ کر ایک دم آگے بڑھا۔ نرس کہاں پر ہے؟ سلطان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ چلی گئیں، نور نے کہا۔ تو پھر یوسف کو کیوں نہیں لے کر گئیں؟ وہ کچھ پریشان ہوا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے یوسف کو روک لیا، نور نے جواب دیا۔ سلطان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں چاہتی تھی کچھ وقت ہم دونوں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ نے ابھی تک یوسف کے ساتھ صحیح سے وقت نہیں گزارا، اسے گود میں بھی نہیں لیا، اس سے باتیں بھی نہیں کی، نور نے کہا تو سلطان نے ایک دم اس کے سینے سے لگے اپنے ننھے فرشتے کو دیکھا جو اپنی ننھی سی مٹھی میں سینے سے اپنی ماں کی قمیص پکڑے ہوئے تھا۔ لیں، نور نے یوسف کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے نور، سلطان نے کچھ گھبرا کر کہا۔ کیوں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ نور مسکرائی۔ یہ ننھا سا ہے، اگر ہمارے ہاتھ سے پھسل گیا تو؟ نور نے کہا تو سلطان نے کہا تو نور کی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور مجھے ایک بات بتائیں، آپ اپنے بچے کو گرنے دیں گے؟
नूर ने पूछा तो सुल्तान ने एकदम नफी में सर हिला दिया। कभी नहीं, कभी भी नहीं। सुल्तान तड़प कर बोला, तो फिर लें अपने बेटे को। इसे अब तक सिर्फ अपनी माँ के लम्स का पता है, आज इसे अपने बाबा का लम्स भी महसूस करा दीजिए। नूर ने अपने नन्हे फरिश्ते को अपने हाथों में थाम कर सुल्तान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सुल्तान ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। सुल्तान के हाथ हल्के से काँप रहे थे जब नूर ने नन्हा सा यूसुफ इसकी तरफ बढ़ाया। वो लम्हा जिसका वो कब से इंतज़ार कर रहा था अब इसके सामने था। सुल्तान ने आहिस्ता से यूसुफ को अपनी गोद में लिया। इसे गोद में लेते ही सुल्तान ने बेइख्तियार इसे अपने सीने से लगा लिया। यूसुफ का नाजुक वजूद अपने बाप के चौड़े सीने से लगा हुआ था। यूसुफ की सांसें हल्की हल्की इसके सीने से टकरा रही थी। वो नन्हे से हाथ जो बेइख्तियार सुल्तान के सीने से लगे सुल्तान के दिल पर ऐसी दस्तक दे गए कि इसकी आंखें फौरन नम हो गईं। इसने अपनी नजर यूसुफ के मासूम चेहरे पर जमा दी। वही आंखें, वही नाक जैसे इसकी अपनी परछाई इसकी गोद में हो। वो बिल्कुल अपने बाप की कार्बन कॉपी था। सुल्तान के होंठ पे आवाज़ लर्जे। मेरा बेटा, ये लफ्ज़ इसके सॉरी ये हमारा लिखना था, हमारा बेटा। ये लफ्ज़ इसके दिल से निकलकर इसकी रूह में उतर गया। इसे यूं लगा जैसे इसकी सारी थकन, सारे खौफ, सारी बेचैन रातें एक ही लम्हे में तहलील हो गई हों। इसके सीने में अजीब सा सुकून उतर आया, ऐसा सुकून जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। इसने बेख्तियार यूसुफ की पेशानी पर हल्का सा बोसा दिया और आंसू इसकी पलकों से फिसलकर गालों पर बह निकले। ये आंसू कमज़ोरी के नहीं थे, ये जिम्मेदारी के थे, मोहब्बत के थे, शुक्र के थे। या अल्लाह, हमें इतना काबिल बना दे, हमें इतना मजबूत बना दे कि हम अपने बेटे को हर दुख के आगे ढाल बन सकें, इस दुनिया की हर दुख तकलीफ से बचा सकें। सुल्तान ने सच्चे दिल से दुआ की और झुककर दोबारा इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। यूसुफ इसकी गोद में मुतमईन सा हल्का सा कसमसाए जैसे बाप के आगोश को पहचान गया हो। सुल्तान ने इसे अपने सीने से और करीब कर लिया। बाबा की जान, बाबा के दिल का सुकून, बाबा के दिल की ठंडक, बाबा की आंखों का नूर। सुल्तान इसे अपने सीने से लगाए बड़ी नरमी से इसके कान में सरगोशी कर रहा था और वो नन्हा फरिश्ता अपने बाप की मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया। जैसे ही मुस्कुराया, सुल्तान ने चौंक कर पहले इसे फिर नूर को देखा। नूर, आपने देखा यूसुफ हमारी बात पर मुस्कुराए हैं, सुल्तान ने कहा। तो नूर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। यूसुफ अपने बाबा को पहचान गया है, नूर ने सुल्तान के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। सुल्तान की आंखें नए सिरे से बहने लगीं। इसने दोबारा यूसुफ को अपने सीने से लगा लिया। अब की बार यूसुफ ने थोड़ा सा कसमसाकर अपनी आंखें खोलीं। इसकी आंखें खोलते ही सुल्तान ने फिर इसकी तरफ देखा और देखता रह गया। इसकी आंखों का कलर बिल्कुल अपनी माँ के आंखों के कलर जैसा था। देखिए नूर, यूसुफ की आंखों का कलर बिल्कुल आपकी आंखों जैसा है, सुल्तान ने कहा। तो नूर ने तजस्सुस से आगे बढ़कर यूसुफ की आंखों का रंग देखा। इसकी आंखों का रंग वाकई बादामी था, बिल्कुल अपनी माँ के जैसा। आज पहली बार यूसुफ ने इतनी देर तक अपनी आंखें खोली थी, वरना वो लम्हों के लिए आंखें खोलता और बंद कर लेता था। जी सुल्तान, यूसुफ की आंखें तो बिल्कुल आप जी सुल्तान, यूसुफ की आंखें तो बिल्कुल आपकी जैसी हैं, लेकिन आंखों का कलर मेरे जैसा है, बादामी।
نور نے خوش ہو کر کہا، آخر اس اپنے بچے میں اپنی کوئی چیز مل ہی گئی، ورنہ وہ تو بس یہی سوچ رہی تھی کہ وہ سلطان کی کاربن کاپی بن کر ہی اس دنیا میں آیا ہے۔ زبردست چیز چرائی ہے آپ نے اپنی ماں سے، ہمیں آپ کی ماں کی آنکھوں کا کلر بہت پسند ہے۔ سلطان نے جھک کر یوسف کے کان میں کہا تو ان کے ننھے تو اس ننھے فرشتے نے دوبارہ تو ننھا فرشتہ او گاڈ سوری تو ننھا فرشتہ دوبارہ ہنس پڑا۔ یوسف کو دوبارہ ہنستا دیکھ کر اس کے ماں باپ کا سینہ خون بڑھ گیا، دونوں کی آنکھیں خوشی سے نم تھی۔ سلطان نے اسے مسکراتا دیکھ کر ایک دم اس پر نظر کی دعا پڑھ کر دم کیا، بابا کی جان، بس آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، پھر ہمیں اپنے گھر چلنا ہے۔ یوسف کا ننھا سا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے سلطان نے کہا۔ یوسف نے دوبارہ آنکھیں کھول کر سلطان کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں اور پھر مسکرا دیا۔ اپنے فرشتے کی صدا پر دونوں ماں باپ جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ اسے دیکھنے میں محور تھے جب دروازہ نوک کر کے نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ اب آپ ہمیں بچے کو دے دیں، نرس نے اس کے پاس آ کر کہا تو سلطان نے دوبارہ سے اس کے ہاتھ کو چوم کر نرس کو دے دیا۔ نرس یوسف کو دوبارہ آئی سی یو میں لے گئی۔ بس بہت جلد ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ہوگا، کبھی نہ دور جانے کے لیے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر نور کو خود سے لگاتے ہوئے کہا تو نور اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کرتے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیلو میڈم، کیسے ہیں آپ؟ کرن سر جھکائے اپنے چیمبر میں بیٹھی کسی کیس کی فائل میں پوری طرح غرق تھی جب اسے حدید کی آواز سنائی دی۔ حدید کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر ایک دم حدید کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی ٹیبل پر رکھے تھوڑا سا اس کی جانب جھکا محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کرن نے فائل کو بند کر کے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر جما کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میری بیوی کی یاد آ رہی تھی تو سوچا بیوی سے جا کر مل لوں، کیونکہ میری بیوی کو تو یہ توفیق نہیں کہ وہی اپنے شوہر کو ملنے کے لیے بلا لے، اور وہ اس لیے کیونکہ اسے میری یاد آتی ہی نہیں ہے۔ حدید نے کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے شکایتی انداز میں کہا۔ اس کے انداز پر کرن کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے، کرن نے اپنی ٹھوڑی دائیں ہتھیلی پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ ایسی ہی بات ہے، اگر تمہیں میری یاد آتی، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم بھی مجھے اسی طرح مس کیا کرتی جس طرح میں تمہیں کرتا ہوں۔ لیکن کہہ کر افسوس سے سر ہلایا اور گہرا سانس بھر کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ لیکن کیا؟ کرن نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حدید نے بیبی بلو کلر کی ہائی نیک اور وائٹ پینٹ پہنی ہوئی تھی اور اس پر وائٹ اوور کوٹ ڈالا ہوا تھا۔ وہ اس لک میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لیکن تمہیں مجھ سے محبت ہے ہی نہیں، نہ تم مجھے یاد کرتی ہو۔ میں ہی بے وقوف ہوں جو تمہاری محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب چکا ہوں، حدید نے کہا۔ آپ کو افسوس ہے اس بات کا؟ کرن نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو نہیں، حدید نے جواب دیا۔ یہ فی الحال سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا فیوچر میں آپ کو افسوس ہونے والا ہے؟ کرن نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ اگر میری بیوی کا یہی رویہ رہا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا،
حدید نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں نے کیا کیا؟ کرن نے پوچھا۔ کیا کیا ہے؟ کتنی بھولی بن رہی ہو تم؟ حدید کچھ خفگی سے بولا۔ حدید مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں، بتائیں مجھے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کرن اب سنجیدگی سے بولی۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے تمہیں مجھ سے ملے ہوئے۔ اس 1 ہفتے میں تم نے مجھ سے صرف 3 بار بات کی ہے، وہ بھی چند منٹوں کے لیے۔ اب تم مجھے بتاؤ، کیا اچھی بیویاں اس طرح کرتی ہیں؟ اچھی بیویاں ہیں تو روز اپنے شوہروں کو فون کرتی ہیں، ان سے ان کی خیریت معلوم کرتی ہیں، ان سے پوچھتی ہیں آپ نے کھانا کھایا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اور بھی بہت کچھ۔ لیکن یہاں میری بیوی، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صبح صرف ایک گڈ مارننگ کا میسج بھیج کر وہ سمجھتی ہے ان کی ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے۔ حدید اپنی شکایتوں کی پوٹلی اس کے سامنے کھول کر بیٹھ گیا۔ واقعی وہ کرن سے ناراض تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے کرن کو دیکھے ہوئے۔ اب جہاں ایک دن بھی اسے دیکھے بنا گزارا کرنا مشکل تھا، وہاں 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اسے لگا تھا کرن خود اس بات کا احساس کرے گی، لیکن یہاں تو ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود اس سے ملنے آ گیا۔ کرن کے لیے اس کے اصول الگ تھے، جس پر وہ اپنے دماغ کی رتی بھر بھی نہیں سنتا تھا۔ یہ وہی حدید ہے جسے کوئی ایک بار نظر انداز کرتا تو حدید اس کو پلٹ کر دیکھنے کا روادار نہ ہوتا۔ لیکن یہاں بات اس کی بیوی کی تھی، اس کی محبت کی۔ اس کے معاملے میں وہ اپنے دل کی سنتا تھا، اور دل تو پوری طرح کرن کی محبت میں جکڑا ہوا تھا۔ میں کچھ بزی تھی حدید، کرن نے آہستہ سے کہا۔ اسے احساس ہوا کہ واقعی وہ اس 1 ہفتے میں اسے کافی اگنور کر چکی ہے۔ کتنی بزی تھی؟ اتنی کہ اپنے شوہر کو ہی بھول گئی؟ حدید نے پوچھا۔ میں کیوں بھولوں گی اپنے شوہر کو؟ میرا شوہر کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ کرن نے مسکراتی نظروں سے حدید کے ناراضگی سے تنے کھڑے نقوش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، لگتا تو یہی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں خود تمہیں اپنا آپ یاد دلاتا رہوں گا، اور تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ اچھی اور فرمانبردار بیویاں کیسے بنتے ہیں، اور کیسے اپنے شوہر کی ہر بات مانتے ہیں، کیسے اپنے شوہر کا خیال رکھتے ہیں، کیسے اس سے محبت کرتے ہیں۔ حدید نے کہا تو کرن نے مسکراتی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، اور وہ آپ کیسے کریں گے؟ پھر بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ وہ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ حدید نے اس کی دلچسپی پر منہ بنا کر کہا۔ کیوں؟ جب آپ یہ سب کچھ مجھے سکھائیں گے تو پھر مجھے بتانے میں کیا حرج ہے؟ آپ بتا دیں تو ہو سکتا ہے میں خود کو تیار کر لوں۔ کرن نے کہا۔ میڈم، جیسے آپ کی حرکتیں ہیں، میرے بتانے پر آپ خود کو تیار نہیں کریں گی، بلکہ ان باتوں سے بچنے کے طریقے ڈھونڈیں گی۔ حدید نے کہا تو کرن کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ مجھے کتنے اچھے سے جان گئے ہیں؟ ہنستے ہوئے اس نے کہا۔ میری پسلی سے بنی ہوں میں تمہاری ایک ایک رگ سے واقف ہوں۔ حدید بولا تو وہ اور ہنسنے لگی۔ اچھا، ایک بات بتائیں، آپ یہ مجھ سے شکایتیں کرنے آئے تھے یا کچھ اور کام تھا؟ حدید کے کچھ خفگی سے دیکھنے پر کرن نے اپنی ہنسی کو بریک لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ ٹائم پہلے تمہیں کچھ بتایا تھا، یاد ہے؟ حدید نے پوچھا تو کرن نے کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مطلب تمہیں میری باتیں بھی یاد نہیں رہتی؟ حدید اور دل برداشتہ ہوا۔ کرن نے اس کی بات پر اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ آج کل وہ ایک کیس میں اتنی بزی ہے کہ اپنی ہی باتیں بھول جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دراصل وہ بس رہنے دو۔
حدید نے اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا۔ کرن خاموش ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہوئے حدید کرسی سے اٹھا اور اس پر ایک نظر ڈال کر پلٹ گیا۔ حدید کے اس طرح جانے پر کرن کے دل میں عجیب سے خدشے پیدا ہوئے۔ وہ اپنی فائل بند کر ڈرار میں ڈال کر اس میں لاک لگاتی بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ آئی ایم سوری، مجھے سچ میں یاد نہیں آ رہا آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا، اس کے پاس آ کر کرن نے کہا، لیکن حدید اس کی بات کو انسونی کرتا اپنی گاڑی کا لاک کھولنے لگا۔ ارے آپ اس طرح مجھ سے ناراض ہو کر نہیں جا سکتے، کرن ایک دم اس کے سامنے آ کر بولی اور گاڑی کا دروازہ جو تھوڑا سا حدید نے کھولا تھا اسے بند کر دیا۔ خرید لکھا گیا تھا یہ حدید، سوری۔ سامنے سے ہٹو کرن، حدید بولا، لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ نہیں ہٹوں گی، کرن اس کی سنجیدگی کے باوجود ہٹ دھرمی سے بولی۔ حدید نے کچھ نہیں کہا، اسے 2 قدم پیچھے ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگا، جو وائٹ ساڑی پر بلیک اوور کوٹ پہنے اپنے کرلی بالوں کا جوڑا بنائے معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بندہ اتنا بزی ہوتا ہے کہ اسے کچھ باتیں یاد نہیں رہتی۔ آپ ہی کی وجہ سے میں نے کافی دن کام نہیں کیا تھا، پھر اس کے بعد ایک دم کام شروع کیا تو اتنا سارا برڈن پڑ گیا۔ آپ سمجھیں میری بات کو، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ وہ معصومیت سے کہتی اسے ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی، لیکن سامنے حدید تھا جو فی الحال اس کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آنے والا نہیں تھا۔ تم نہیں ہٹو گی؟ حدید نے پوچھا۔ نہیں، کرن نے گردن اکڑا کر کہا۔ ٹھیک ہے، مت ہٹو، کہہ کر حدید گاڑی کے سامنے سے ہوتا پیسنجر سیٹ کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کرن سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے اس نے دیکھا کہ حدید پیسنجر سیٹ سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ رہا ہے، اس نے جلدی سے گیٹ کھولا اور حدید کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے خود سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بہت چالاک ہیں آپ تو ڈاکٹر صاحب، گیٹ بند کرتے ہوئے کرن نے کہا۔ حدید جو ڈرائیونگ سیٹ پر آ رہا تھا کرن کے بیٹھنے پر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ سیدھا ہو کر حدید نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ فی الحال تو آپ کی ناراضگی میری تکلیف ہے، آپ ناراضگی ختم کر کے میری تکلیف ختم کر دیں، کرن نے اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا۔ کرن، مجھے کام سے جانا ہے، پلیز گاڑی سے باہر جاؤ۔ حدید کی سنجیدگی ہنوز تھی۔ کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے، کرن نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جما کر پوچھا۔ حدید نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ حدید کے باہر نکلتے کرن بھی گاڑی سے باہر نکل گئی اور اس کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر حدید دوسری طرف اس سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کرن اس کی چالاکی پر لب بھیج کر رہ گئی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے لے جاتا اس سے پہلے کرن پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حدید نے بنا کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایک بات مجھے بتائیں، یہ آپ اتنے ناراض کس خوشی میں ہیں؟ ایک ہفتہ میں آپ سے نہیں ملی، اس ایک ہفتے میں نے آپ سے کم بات کی تو آپ کو اتنا غصہ آ گیا۔ سوچیں اگر میں کبھی نہ ملتی اور ہم دونوں کے راستے ہمیشہ جدا رہتے تب کیا ہوتا؟ تب بھی آپ اس طرح سے منہ بنائے رکھتے؟ کرن اس بات سے بے خبر کہ حدید اسے کہاں لے جا رہا ہے، اپنی پوری توجہ اس پر مرکوز کیے اس سے سوال کر رہی تھی، اور حدید اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔
مسٹر حدید جیلانی، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر کرن کو تپ چڑھنے لگی تھی۔ مت بتائیں، اب میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ منہ پھلا کر کرن سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ حدید کے ساتھ اس کی گاڑی میں، اور حدید کہیں جا رہا ہے۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہ تو یہ آپ کی ہاسپٹل کا راستہ ہے اور نہ ہی آپ کے گھر کا۔ حدید ابھی بھی خاموش رہا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، مجھے جواب دیں میری بات کا۔ کرن نے کچھ الجھ کر کہا، لیکن حدید کے ہونٹوں پر لگا قفل کا تالا نہیں ٹوٹا۔ اب کرن بھی منہ پھلا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، نہیں بتا رہے تو مت بتائیں، مجھے کیا ٹینشن، کون سا مجھے اغوا کر لے جائیں گے؟ اس نے سوچا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ قریب 1 گھنٹے بعد وہ لوگ ایک سوسائٹی کے مین گیٹ پر موجود تھے۔ مین گیٹ پر بیٹھے واچ مین نے اس سے کچھ کہا۔ حدید نے اپنی جیب سے نکال کر اسے کارڈ دکھایا تو واچ مین نے ایک دم مین گیٹ کھول دیا۔ مین گیٹ کھلتے ہی حدید گاڑی کو زن سے اندر لے گیا۔ اندر آ کر اس نے گاڑی پارک کی اور گاڑی سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی کرن بھی گاڑی سے نکلی۔ حدید چلتے ہوئے ایک سمت جا رہا تھا۔ کرن بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ لفٹ میں گیا، کرن اس کے پیچھے لفٹ میں آ گئی۔ لفٹ 22ویں فلور پر جا کر رکی۔ لفٹ سے نکل کر حدید ایک اپارٹمنٹ کی طرف چل دیا۔ کرن اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کرن نے اس سے پوچھا۔ میں تمہیں کہیں نہیں لے جا رہا۔ کتنی دیر بعد حدید بولا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کرن چونک کر بولی تو حدید نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا میں نے کہا تھا میرے ساتھ آؤ؟ حدید نے سوال کیا تو کرن سوچ میں پڑ گئی کہ واقعی اس نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ آؤ۔ وہ خود اسے منانے کے لیے اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ آپ نے نہیں کہا تھا، لیکن جب میں آپ کی گاڑی میں بیٹھی تھی آپ نے مجھے اترنے کے لیے بھی نہیں کہا تھا، کرن نے کہا۔ میں نے تم سے اترنے کے لیے کہا تھا میڈم، یاد کرو۔ کہتے ہوئے حدید پلٹا اور دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ کرن اپنا سر کھجانے لگی۔ ہاں کہا تو تھا، لیکن پہلے دوبارہ نہیں کہا تھا، اس نے کہا اور ایک دم بھاگ کر دوبارہ اس کی طرف بڑھی۔ آپ نے دوبارہ مجھے اترنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ آپ تو میرے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، کرن بولی۔ حدید اس کی بات پر مسکرایا اور اپنی جیب سے الیکٹرانک کارڈ نکال کر ایک اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کرن بھی اس کے پیچھے جا رہی تھی، لیکن کچھ سوچ کر اس کے قدم باہر ہی ٹھہر گئے۔ حدید اندر چلا گیا۔ اسے لگا کرن اس کے پیچھے ہی آ رہی ہوگی، لیکن پیچھے اس کی کوئی سنگن نہ دیکھ کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور کرن کہیں نہیں تھی۔ حدید پلٹ کر دوبارہ دروازے کے پاس آیا اور دروازہ کھول کر سامنے دیکھا۔ کرن باہر ہی کھڑی تھی۔ اب جب یہاں تک آ گئی ہو تو اندر بھی آ جاؤ، حدید نے سائڈ ہو کر کہا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی اندر، کرن نے 2 قدم پیچھے ہو کر کہا۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی، مجھے پریشان کرنے کے 999 طریقے ہیں تمہارے پاس اور ہر طریقہ استعمال کرتی ہو، کہہ کر حدید آگے بڑھ کر اس کا نازک کلائی کو جھپٹنے کے انداز میں پکڑا اور ایک جھٹکے میں اسے اندر کی طرف کھینچ لیا۔ اس کی چیخ نکلتی سے پہلے حدید نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر آ کے وہ چیخی، لیکن تب کوئی فائدہ نہیں تھا، پورا اپارٹمنٹ ساؤنڈ پروف تھا۔ چلا کیوں رہی ہو؟ حدید نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟
किरण ने अपनी चीख को रोककर पूछा, मेरी मर्जी? हदीद ने कंधे उचकाकर कहा, हरी दिमाग खराब ना करे, मैं दिमाग ना खराब करे मेरा, कहकर वो पलटी और दरवाजे का हैंडल पकड़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? इसने पलटकर पूछा। दरवाज़ा लॉक हो चुका है, इसलिए। हदीद ने सोफे की बैक पर अपने दोनों हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? किरण ने पलटकर हैरानी से पूछा। सेफ्टी के लिए। ये दरवाज़ा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से खुलता है। हदीद ने अपने हाथ में पकड़ा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इसे दिखाते हुए कहा। हदीद, आप ये क्या कर रहे हैं? दरवाज़ा खोलें, मुझे घर जाना है। वो वहीं दीवार से लगकर बोली। घर जाना है? हदीद चलता हुआ इसके पास आया और अपने दोनों हाथ इसके इर्द गिर्द रखकर इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। इसके अंदाज पर किरण के गले में गिल्टी भरकर मासूम हुई। हाँ, मुझे अपने घर जाना है। वो कुछ घबराई ज़रूर थी, लेकिन फिर एकदम खुद को संभाल कर बोली, अपने घर तो हो। हदीद ने कहा तो इसकी बात पर किरण ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। मतलब? किरण ने पूछा। मैडम, तुम भूल गई हो, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने एक लग्जूरियस सोसाइटी में अपार्टमेंट बुक कराया है। ये वही अपार्टमेंट है। पिछले 3 दिन से मैं तुम्हें यहाँ लाने का सोच रहा था। यह अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे लिए लिया था, तो मैं चाह रहा था सबसे पहले तुम ये देखो, लेकिन तुम तो इतनी बिजी थी कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं था, तो फिर यहाँ आने के लिए कैसे वक्त निकालती? हदीद ने कहा तो किरण ने सुकून का सांस लिया और फिर इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करके अंदर की तरफ बढ़ गई। अपार्टमेंट पे इंतहा खूबसूरत था। पूरे अपार्टमेंट का इंटीरियर वाइट, ग्रे और ब्लैक थीम पर था। तुम्हें पसंद आया? हदीद ने इसके पीछे खड़े होकर कहा। एब्सोल्युटली स्टनिंग। किरण ने अपार्टमेंट को तारीफी नज़रों से देखते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर वो पलटी। आप मुझे यहाँ धोखे से लेकर आए हैं? किरण ने आंखें छोटी करके पूछा। शराफत से तुम हाथ नहीं आ रही थी, तो सोचा धोखे से तुम्हें कब्जे में लिया जाए। और वैसे मैं तुम्हें दिखाने तो घर ही लाया था, लेकिन अब तुम्हें कुछ सिखा कर भेजूंगा। हदीद ने कहा तो हदीद ने कहा। कहते हुए वो इसके थोड़ा और करीब हुआ। क्या सिखा कर भेजेंगे? हदीद के करीब आने पर किरण 2 कदम पीछे होकर बोली, मैं तुम्हें सिखा कर भेजूंगा हाउ टू बिकेम ओबीडिएंट टू योर हस्बैंड। हदीद ने कहा तो किरण को इसकी बात से कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। ये कोई समझाने वाली बात है क्या? वो कुछ घबरा कर बोली। बिल्कुल। ये कुछ सिखाने वाली बात है क्या? वो कुछ घबरा कर बोली। बिल्कुल सिखाने वाली बात है, और तुम जैसी बीवी हो तो इसे तो ज़रूर सिखाना चाहिए। जिसे अपने शौहर की परवाह नहीं, जिसे अपने शौहर से मोहब्बत नहीं, जिसे अपने शौहर का ख्याल नहीं। हदीद ने इसके और करीब आकर कहा। हदीद, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मुझे आपकी परवाह भी है और आपसे मोहब्बत भी है। किरण ने कहा। अच्छा? हदीद हंसकर बोला। और नहीं तो क्या? इसके पूछने पर किरण ने कहा। चलो तो करो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार। मुझे बताओ तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। हदीद इसके और करीब आकर बोला। वो जो सोफे की पुश्त पकड़े खड़ी थी, हदीद के करीब होने पर सीधी होकर खड़ी हो गई। हदीद ने अपने दोनों हाथ इसके इर्द गिर्द रखे, इसकी जानिब झुकते हुए इसकी आंखों में देखा। किरण की आंखों में हदीद की बात का हल्का सा खौफ उतरा हुआ था।
लेट मी शो यू आवर बेडरूम। हदीद ने कहा तो किरण ने जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया। क्या? इसके नफ़ी में सर हिलाने पर हदीद ने पूछा, मुझे नहीं देखना, मुझे घर जाना है। किरण जल्दी से बोली, चली जाना, इतनी जल्दी क्या है, और वैसे भी अपने ही घर में हूँ अपने शौहर के साथ, डर की क्या बात है। हदीद ने इसकी ठोड़ी के नीचे अपनी शहारत की उंगली रखकर इसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, शौहर से ही तो डर लग रहा है। किरण ने दिल में कहा, कुछ कहा तुमने? हदीद ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं कहा, मैं कह रही हूँ प्लीज़ घर चलें। किरण ने कहा, अभी नहीं, अभी पहले मुझे तुम्हें बताना है कि शौहर का फर्माबरदार कैसे बनते हैं, इसके बाद चलते हैं। कहकर हदीद झुककर एकदम इसे अपने कंधों पर डाल लिया और पलटकर अपने और किरण के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। हदीद, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इसको देखने की कोशिश करते किरण बोली। हदीद ने कोई जवाब दिए बिना बेडरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। ये रहा हम दोनों का बेडरूम। अब मैं यहाँ तुम्हें बताऊंगा शौहर का फर्माबरदार कैसे बनते हैं, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आज मेरी समझाई हुई बात हमेशा याद रहेगी। हदीद ने इसे मखमली बिस्तर पर गिराते हुए कहा। किरण इसके अंदाज पर खौफज़दा हो गई। मुझे पता है शौहर की फर्माबरदार कैसे बनते हैं, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। खौफज़दा होने के बावजूद अपने हाथों के बल उठकर थोड़ा सा पीछे खिसकते हुए किरण हिम्मत करके बोली, अच्छा चलो तो बताओ मुझे कैसे बनते हैं। अपना ओवरकोट उतार कर साइड में फेंकते हुए हदीद ने कहा और अपना दायां घुटना बेड पर रखकर किरण के दोनों पिंडलियां पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपने दोनों हाथ इसके इर्द गिर्द रखकर पूछने लगा, शौहर की बात मान लो, हो गए शौहर के फर्माबरदार? किरण ने जल्दी से कहा, वाह कितनी प्यारी बीवी है मेरी। कहते हुए हदीद इस पर और झुक गया। ये क्या कर रहे हैं आप? हदीद के इस दर्जा नज़दीक आने पर घबरा कर बोली, अपनी बीवी से पूछा हूँ, और क्या क्या पता है। इसके दोनों पाँव सीधा करके अपने दाएं पैर में लॉक करके हदीद अपने दोनों हाथ कोहनी के बल रखकर इस पर साया फगन होते हुए बोला। हदीद इसे पूरी तरह बेबस कर चुका था और किरण हैरान सी इसे देख रही थी। और बताओ, और क्या पता है तुम्हें? हदीद ने किरण के एक एक नकोश को बड़ी गौर से देखते हुए पूछा। हदीद दूर हटे, इसकी पुरतपिश नज़रों की ताब न लाते हुए किरण ने कहा। हदीद की नज़रें इसे अपने वजूद के ऊपर के आर पार होती महसूस हो रही थी। दूर होने की क्या के लिए थोड़ी करीब आया हूँ, कहते हुए हदीद झुका इसकी ठोड़ी पर अपने लब रख दिए। किरण का सांस जहाँ था वहीं अटका। हदीद आहिस्ता से बोली, बोलो हदीद की जान। ठोड़ी से नीचे का सफ़र तय करते हदीद बोला। वो कुछ न कह सकी। हदीद के लम्स पर इसकी सांस जहाँ थी वहीं अटक कर रह गई। हदीद इसकी गर्दन को चूमता इसकी धड़कनों से होते इसके पेट पर आ गया। शौहर की बात माननी चाहिए या नहीं? हदीद ने इसके पेट से साड़ी को अपने लबों में भरकर पेट से हटाते हुए कहा। मैंने कहा तो है माननी चाहिए। किरण ने इसके कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही इसे हटाना चाहा वैसे ही हदीद ने इसके नाजुक कलाइयाँ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले ली। शौहर से मोहब्बत भी करनी चाहिए। फिर इसके पेट पर अपनी ठोड़ी टिकाकर इसे देखते हुए पूछा, हाँ करनी चाहिए। तुम करती हो मुझसे? हदीद ने पूछा। हाँ करती हूँ, किरण ने कहा। इसके मोहब्बत के इकरार पर हदीद के दिल को ढेर सुकून मिला। दिल जैसे एकदम रोशन हो गया। तो फिर मुझसे इकरार क्यों नहीं करती? मुझे फ़ोन क्यों नहीं करती? मुझसे बात क्यों नहीं करती?
کیوں مجھے اتنا تڑپاتی ہو؟ کیوں مجھے نظر انداز کرتی ہو؟ حدید نے پوچھا۔ اب نہیں کروں گی حدید، کرن نے گھبرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ تم کیا کیا کرو گی؟ جھک کر اس کے بیلی بٹن پر اپنی زبان کی نوک زبان کا کونا پھیرتے ہوئے حدید نے پوچھا۔ میں آپ کو روز کال کروں گی، کرن نے کسمساتے ہوئے کہا۔ اسے گدگدی ہو رہی تھی اور پھر وہیں لب رکھ کر پوچھا، اور ہو سکے گا تو روز آپ سے ملوں گی۔ کرن نے کہا، ملو گی سے کیا مطلب ہے؟ حدید نے اور اب وہاں پر دانت کاٹ کر کہا، تو اب میں کیا کروں؟ وہ تڑپ کر بولی، شادی، مجھے جلد سے جلد شادی کی ڈیٹ چاہیے۔ اب اگر تم نے مجھے زیادہ پریشان کیا تو قسم خدا کی اب لحاظ نہیں کروں گا تمہارا۔ بہت تڑپا لیا تم نے مجھے۔ اس کی کمر کے خم پر اپنے دانت کاٹتے ہوئے حدید نے کہا تو کرن اس کے پیر میں لاک اپنی ٹانگوں کو اکڑا کر رہ گئی۔ اگر آپ مجھے اس طرح پریشان کریں گے تو میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی، کرن نے اسے دھمکی دی۔ بلبل، ابھی تم میری قید میں ہو، اس طرح کی دھمکیاں دیتی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ حدید نے دانتوں کا دباؤ بڑھا کر کہا۔ حدید، وہ گھگلائی، میری ہر بات مانو گی؟ اس کے گھگلانے پر حدید نے پوچھا۔ جی مانوں گی۔ مجھے پریشان کرو گی، نظر انداز کرو گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھی بیوی بن کر رہو گی؟ جی بالکل، بہت اچھی۔ میرے لیے کھانا بناؤ گی؟ ہاں، روز بناؤں گی۔ اور میرے 6 بچوں کی ماں بنو گی؟ نہیں۔ وہ جو ہر بات میں ہاں ملا رہی تھی، حدید کی اس بات پر چیخ پڑی۔ کیوں نہیں؟ خدا کا خوف کھائیں حدید۔ 6 بچے؟ کرن خوف زدہ ہو کر بولی۔ ہاں، 6 بچے۔ تمہاری صحت دیکھ کر 6 بچے تمہاری صحت دیکھ کر 6 بہت ہے، ورنہ میرا پلان تو ایک کرکٹ ٹیم بنانے کا تھا۔ حدید نے اس کے نازک سے وجود پر اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، ایسا ہے، اگر آپ کو ٹیم بنانی ہے تو پھر آپ اور شادیاں کر لیجیے گا، مجھے بخش دیں۔ کرن نے اپنے ہاتھوں کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جی نہیں، میں اور شادی نہیں کروں گا، میرے لیے تم کافی ہو۔ بس تم پر رحم کھا کر 12 سے 6 بار آ گیا ہوں، اب اور کم نہیں کروں گا۔ کہتے ہوئے حدید نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر اپنا دایاں ہاتھ اس کی کمر اور دوسرا ہاتھ اس کی گرفت میں ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، آپ مجھے پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ کرن روحانسا ہو کر بولی، میں کہاں پریشان کر رہا ہوں، پریشان تو تم مجھے کرتی ہو۔ حدید نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، آپ کر رہے ہیں فی الحال۔ کرن ایک دم اپنے دونوں ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر اس کا چہرہ پیچھے کرتے ہوئے کہا، اگر میں کر رہا ہوں تو تھوڑا سا ہو جاؤ۔ 1 ہفتے سے تمہارے دیدار کے لیے ترس رہا ہوں اور تم مجھ پر ترس ہی نہیں کھاتی۔ اب کی اس کے گال کو چومتے ہوئے حدید نے کہا، میں آپ کو اتنا کنٹرول میں رکھتی ہوں تب آپ کا یہ عالم ہے، اگر میں آپ پر ترس کھانے لگوں گی تو آپ تو پٹری سے اتر جائیں گے۔ کرن نے کہا، جی نہیں، میں ابھی پٹری سے نہیں اتروں گا، پٹری سے اترنے میں ابھی ٹائم ہے۔ حدید نے دائیں آنکھ ونک کر کے کہا تو اس کی ذو معنی بات کا مطلب سمجھتے کرن سرخ انگارہ ہوئی۔ حدید، یہ بہت ہو رہا ہے، پلیز اب مجھے بخش دیں اور مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ کرن التجائی لہجے میں بولی، میں گھر لے چکا ہوں اور یہ گھر میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہوگا، تو برائے مہربانی اس ناچیز پر رحم کر کے رخصتی کی ڈیٹ فکس کرا لیں، اب بہت ہو گیا ہے۔ حدید نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، تو
اب کرن بھی کچھ سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ حدید نے پوچھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا میں اپنے گھر جا کر کہوں کہ میری رخصتی کر دیں؟ وہ تو آپ اپنے پیرنٹس سے کہیں کہ وہ میرے گھر آ کر میری امی ابو سے بات کریں۔ کرن نے پلکیں جھکا کر کہا، سچ تم راضی ہو؟ اس کے ڈھکے چھپے اقرار پر حدید کے دل کی کلی کھل گئی۔ کرن نے ہنکارا بھرا اور شرما کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ حدید نے بنا کچھ کہے ایک دم اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ I love you so much۔ اس اپنے سینے میں بھیج کر حدید جذبوں کے عالم میں بولا، I love you too۔ کرن نے اس کے والہانہ محبت کو برداشت کرتے ہوئے کہا تو حدید کو لگا جیسے وہ 7ویں آسمان پر اڑ رہا ہو۔ میری محبت، میری کرن۔ دوبارہ اس کے گال کو چومتے ہوئے حدید جذبوں کے عالم میں بولا، اور کرن اس کی والہانہ محبت پر محض مسکرا کر رہ گئی۔ جاری ہے۔